अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 30 दिसंबर की कॉल लेकर हम बात करेंगे आज कल के लिए 30 दिसंबर की कॉल के लिए। सब में पहले आज के सेशन पे थोड़ी नज़र डालते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उनके साथ जिन्होंने 43,747 को इग्नोर किया, तो मेरा ख्याल है मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि कल बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने ये बात बताई थी कि अगर मार्केट 43,747 के ऊपर नहीं रुकेगी तो मार्केट में एग्जॉशन आएगी। ठीक है, ये बात मैंने कल बड़े वाज़ेह अंदाज में आप लोगों को समझाई थी। और अगर आप चार्ट देखें तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट का बेशक आगाज़ तो अच्छा हुआ और गो के हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 747 के ऊपर रहे मार्केट तो 44,000 को टेस्ट करेगी। मगर आप अगर इसको देखें तो सुबह 10 बजे एक लो बनता है, 10 से पौने 10 के दरमियान, जो 747 को शार्प लो बनता है। उसके बाद फिर 11:30 बजे बनता है और फिर 12:30 के पास वो दोबारा ऊपर आती है 747 के आसपास। मगर तकरीबन 2 बजे से पहले मार्केट फिर 747 को तोड़ देती है अराउंड 1:20 के करीब, और फिर मार्केट में एक मुसलसल गिरावट का शिकार हम मार्केट को देखते हैं। तो इस तरीके से मार्केट ने 3 अलार्म्स दिए आपको, 3 सिग्नल दिए कि अब भी समझ जाओ, अब भी समझ लो, अब भी समझ लो। तो अगर किसी ने इन तीनों कॉल्स के बावजूद भी स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया और एग्जिट नहीं ली तो फिर उसके लिए अफसोस करना बेकार है, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्केट आपको और कोई सिग्नल नहीं दे सकती। फिर मार्केट में हमने कंफर्टेबल स्लाइड देखा और मार्केट 43,204 का लो बनाती है और उसके बाद उसके आसपास क्लोज हो जाती है। तकरीबन मेरे ख़्याल में 418 पॉइंट की नुकसान के साथ मार्केट बंद होती है। वॉल्यूम बेशक आज ज़्यादा रहे और उसका मेजर रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि शायद मार्केट में सेलिंग की वजह से जो है मार्केट के वॉल्यूम कुछ ज़्यादा रहे। 22.94% वॉल्यूम में हमने इजाफा देखा। अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको यही नज़र आएगा कि मार्केट आज पूरा दिन डिप्रेशन का शिकार रही है। ठीक है, अच्छा जनाब, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ चलें तो मैं कल ये बात बता चुका हूँ आपको कि अब हम कराची को से स्टार्ट दोबारा ले रहे हैं। कराची में पहले भी हम नवंबर में कोर्स कर चुके हैं, अब हम जनवरी में कराची में कोर्स करेंगे, बल्कि अक्टूबर में हुआ था, एंड ऑफ अक्टूबर कराची में कोर्स हुआ था। तो अब हम दोबारा कराची में कोर्स करेंगे और इसके बाद जो है हम फिर यकीनन लाहौर और उसको इस्लामाबाद को प्लान करेंगे। तो जनाब, ये जो हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सफ़र है ये इंशाल्लाह जारी रहेगा और माशाल्लाह गल्फ़ स्टेट पहले ही इससे मुस्तफ़ीद हो चुका है और मज़ीद हो रहा है। और जिस तरह मैंने कल बताया था कि माशाल्लाह गल्फ़ स्टेट की प्रोग्रेस से मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इसको लिया है और इस पे वो आगे मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो मेंबर्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के हैं वो ज़रूर अपनी आरा जो है, जो कोर्स अटेंड कर चुके हैं, वो अपना जो कोई तब्दीली अगर उनकी ट्रेड में आई है या अगर कुछ बेहतरी उन्होंने महसूस की है तो इस पर ज़रूर पॉइंट करें, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। और हमारे जो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने, ताकि वो लोग भी इसमें शामिल हो सकें। अच्छा जनाब, चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। देखिए, सब में पहले तो बड़ी वाज़ेह तौर पे एक बात जो नज़र आ रही है ये कि इंडेक्स जो है डिप्रेशन का शिकार हुआ है। अगर आपको याद हो तो 43,511 और 475 के नीचे मैंने अदरवाइज़ कहा था कि प्रेशर होगा, अगर आपको कल की कॉल में बात है। मगर 43,747 के नीचे मुझे लिमिटेड डिप्रेशन नज़र आता था। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसने स्ट्रगल भी किया, तो मगर लिमिटेड डिप्रेशन के बजाय जब उसने अपनी स्ट्रगल करके हार गया वो, तो उसके बाद तेज़ गिरावट देखी गई और आज की जो मार्केट क्लोज़ हुई
اس سے چارٹ پر ایک بڑا پرفیکٹ بیئرش انگلف نمودار ہوا جو ہمارے آنے والے سیشن کے لیے یقیناً پریشان کن ہے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں کوئی بڑی مندی آ گئی، کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مارکیٹ کا یہ نارمل بیہیویئر ہے، مارکیٹ سیدھے راستے نہیں جاتی، تھوڑا آگے پیچھے ہوتے ہوئے چلتی ہے، اوپر نیچے ہوتے ہوئے چلتی ہے، کبھی بھی اسٹریٹ لائن میں نہیں چلتی۔ تو صرف فرق اتنا ہے کہ کبھی کچھ ایسے ریزنز مارکیٹ کو مل جاتے ہیں جو ایگزاسشن کو پھر آگے لے جا کے مندی کی میں شکل بدل دیتے ہیں مندی سے۔ تو جو پہلی گراوٹ ہوتی ہے وہ تو ایگزاسشن کی اور تھکاوٹ کی نمایاں اثرات لیے ہوئے ہوتی ہے، کیونکہ بلز جو ہوتے ہیں یا بیئرز ہوں یا بلز ہوں وہ ایک رفتار کے ساتھ کنٹینیوسلی نہیں چل سکتے، تو اس لیے ہم اس کو تھکاوٹ سے لیتے ہیں اور ہم اس کو ایگزاسشن قرار دیتے ہیں۔ اور وہ ایگزاسشن جو ہوتی ہے، جو لاجیکل سپورٹ ہوتی ہے، وہاں جا کے وہ ایگزاسشن میں کمی آتی ہے اور پھر بلز جو ہے اپنی انرجی کو ریگین کرتے ہیں اور دوبارہ اپنے آپ کو ہمت کو جمع کرتے ہیں اور پھر دوبارہ نارتھ کی طرف ان کا سفر جاری ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بلش سچویشن میں، جو بلش کنٹینویشن ٹرینڈ ہوتا ہے اس میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ 43,238 210 کے پاس مارکیٹ بلز اینڈ بیئر ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ آج کی کلوزنگ سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لیول بچنے والا نہیں ہے، کل اس کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرے گی۔ جیسی کلوزنگ ہوئی ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ کلیئر بیئرش انگلف ہمیں نظر آ رہا ہے، تو وہ تو اس بات پہ پوائنٹ کرتا ہے کہ کل جو ہے مارکیٹ 43,210 کے نیچے ٹریڈ کرے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں لانگ سے پرہیز کرنا ہوگا، نمبر ایک بات، کیونکہ مارکیٹ اگر یہاں سے نیچے گئی تو مارکیٹ اتنی جگہ بنائے گی کہ 42,850 تک جا سکتی ہے۔ اگر مارکیٹ 43,210 کے نیچے سسٹین کرے تو پھر مارکیٹ 42,850 تک جانے کی وسعت پیدا کر لے گی۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، پری اوپن ہائپ میں ٹریپ نہیں ہونا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، پری اوپن ہائپ میں ٹریپ نہیں ہونا ہے، کیونکہ پری اوپن ہائپ میں ہم صرف اسی وقت اس کو نل اینڈ وائڈ کریں گے، اس ایگزاسشن کو، جب مارکیٹ 43,538 کے اوپر رک جائے۔ دس از گوئنگ ٹو بی اوور فرسٹ ہوپ فار منیمائزنگ ایگزاسشن تھریڈ۔ یاد رکھیے گا میری یہ بات، کیونکہ کل پھر اکاؤنٹیبل کروں گا، جب میں جس طرح آج 43,747 پہ سب کو اکاؤنٹیبل کر رہا ہوں جو وہاں پر ایگزٹ نہیں ہوا ہے، تو کل پھر میں آپ کو دوبارہ یاد دلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اتنی مفصل طریقے سے سمجھانے کی کوشش اسی لیے کرتا ہوں۔ میں نے کل پرسوں کی کال میں یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو یہ اس بات کا اہل کریں کہ ہم مارکیٹ کے ساتھ چل سکیں، مارکیٹ کے بارے میں نہ سوچیں کہ مارکیٹ میری مرضی سے چلے یا کسی بھائی کی مرضی سے چلے۔ مارکیٹ جہاں چل رہی ہے اس کو چلنے دیں، اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کر لیں کہ جہاں وہ جا رہی ہوگی اس کے ساتھ ہم چل پڑیں گے۔ اب کل اگر مارکیٹ 43,210 کے نیچے چلتی ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس کا بھی طریقہ ہے ٹریڈ کرنے کا، ہم لانگ سے باہر نکلیں گے، جہاں جہاں شارٹ اپرچونٹی ہوگی شارٹ کریں گے، جو اسٹاک ہمارے ہاتھ میں ہوگا اس کو آف لوڈ کریں گے اور اس کو نیچے بائی کر لیں گے۔ جو لوگ شارٹ نہیں کرتے وہ اپنا ہی مال بیچ لیں، اپنا مال بیچ لیں، نیچے خرید لیں۔ کیا ضرورت ہے کہ 400 پوائنٹ مارکیٹ نیچے جائے اور ہم بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں۔ آج مارکیٹ 43,747 توڑ کے 400 پوائنٹ نیچے جاتی ہے تو کیا فائدہ ہوا تماشا دیکھنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر ہم 747 پہ باہر نکل جاتے، اگر ہم کو 3 سگنل پہ ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس لے لیتے تو آج ہم اسی اسٹاک کو دوبارہ بائی کر رہے ہوتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمیں وہ اسٹاک اس وقت اٹریکٹیو نظر آتے۔ اور اب کیا ہوگا کہ اگر وہ 3% نیچے آ گئے تو ہم جمود کا شکار ہوں گے، ٹینشن کا شکار ہوں گے۔ اور جب آپ کے پاس لیکویڈیٹی نہیں ہوگی تو آپ مارکیٹ کی نئی اپرچونٹی کو اویل بھی نہیں کر سکتے۔ اب فرض کیجئے آپ کو کل یا آج ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے یار بس یہ سپورٹ لے لیا، اب یہاں سے مارکیٹ ریورس ہو رہی ہے اور اس جگہ پہ مارکیٹ بائنگ کے اندر ہم کو زیادہ گین ملتا ہے، مگر کیا کریں، لیکویڈیٹی نہیں ہے تو بائی نہیں کر سکتے۔ تو ٹریڈر کو چاہیے یہ بھی بات ذہن میں رکھے کہ اس کا دوسرا جو اہم ترین فائدہ ہے، لیکویڈیٹی بنتی ہے اور ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹ میں
مزید دوبارہ انٹری لے سکیں, ٹینشن فری انٹری لے سکیں. سوچیے آپ, ایک آدمی جس نے مال لیا ہوا ہے 43,747 کے اوپر, اس کے پاس 5 لاکھ کا مال پڑا ہے, ٹھیک ہے, اور 5 لاکھ کا اکاؤنٹ ہے. اب مارکیٹ آ گئی 700 پوائنٹ نیچے, یہاں پر اٹریکٹ کر رہی ہے, یہاں سے سپورٹ آتی ہے. وہ کہتا ہے یار اگر یہاں میں 3 لاکھ کا مال لے لیتا تو اچھا ہو جاتا. اب کیا کرتا ہے وہ 3 لاکھ اس ایکسپوجر میں جا کے بائی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ غلط ہو جاتا ہے. اگر اپنا ہی 3 لاکھ کا مال وہاں بیچا ہوتا تو یہاں اپنا مال خرید لیتے, پھر جیسے جیسے مارکیٹ ہمارے فیور میں چلتی تب ہم ایکسپوجر یوز کر لیتے. دیٹس ہاؤ وی نیڈ ٹو فالو دا مارکیٹ, ٹھیک ہے. بہرحال تھوڑی سی ڈیٹیل ہو گئی. تو 43,210 کے نیچے کوئی اچھی امید نہیں, مارکیٹ نیچے کی طرف جائے گی. اور مارکیٹ کی منیمم ریکوائرمنٹ 43,538 ہے کہ اگر مارکیٹ اس کے اوپر سسٹین کرے تو پھر ایگزاسشن تھریٹ سے ہم باہر آ سکتے ہیں. ادروائز جس طرح بتایا میں نے 43,210 کے نیچے ڈپریشن. تو اس چیز کو فالو کیجئے. انشاءاللہ میں کالز جو آپ کو اسکرپٹ کال دوں گا اس میں وہ تمام چیزیں دوں گا جس کی جو آپ کو اس حالات میں بہترین ٹریڈ کرنے کا موقع دیں. اور کل میں نے بہت اسٹاک شیئر کیے تھے ٹیلی گرام گروپ پہ, اور مجھے نہیں معلوم, اگر ٹیلی گرام گروپ پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ میں سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا, اس لیے آپ لوگ صرف اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ٹیلی گرام گروپ پہ جو آپ لوگوں کو اسٹاک دیے گئے, ان لوگوں کو جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں, اور اگر اس سے خدا نخواستہ ان کو کوئی نقصان ہوا ہے تب بھی بتائیں. دونوں صورتوں میں ہماری فیلئر اور ہماری سکسیس دونوں کو ہم اون کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے, خوش و خرم رکھے, کامیاب ٹریڈ کرائے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. شکریہ, اللہ حافظ.